السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 6 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیات میں بات ہوئی تھی اللہ کے قوانین کی، تو ہم نے جانا تھا کہ یہ دو قسم کے قوانین ہیں۔ ایک تو کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ کے فزیکل لاز، جن کے تحت کائنات کی ہر چیز اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے، اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے۔ اور دوسرے قوانین ہیں انسانوں کی تمدنی زندگی سے متعلق، انسانوں کی معاشی زندگی سے متعلق۔ تو جہاں تک پہلے قوانین کی بات ہے، اس میں تو تمام انسان اللہ کو مانتے ہیں کہ اس کے فزیکل لاز کے تحت اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی سائنسی علوم و فنون ہیں، یہ سارے اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ سائنٹسٹ بھی اللہ کے قوانین کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ فزیکل لاز کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں تو سب سے زیادہ جو بلیو ہے وہ سائنٹسٹ کا ہوتا ہے۔ عام انسانوں کو تو ان قوانین کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن سائنٹسٹ جو ہیں ان کے سامنے تو فزیکل لاز یا لاز آف نیچر وہ سامنے ہوتے ہیں، اور اسی کی روح سے وہ مشاہدات کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے انہی قوانین کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ہے، ان کے اوپر یقین کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہ قوانین بدلتے نہیں ہیں، اگر بدلیں تو کوئی ڈسکوری نہیں ہو سکتی، کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، کوئی ایجادات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قوانین مستقل لاز ہیں، پرماننٹ لاز، فزیکل لاز جو ہیں، لا آف نیچر جو ہیں، یہ بدلتے نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ ساری کائنات جو ہے پورے استحکام کے ساتھ، پوری اسٹیبلٹی کے ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کی پابندی کر رہی ہے، جو قوانین ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ انسانی معاشرے کے اندر انسان جو ہیں، ان کی جو میجورٹی ہے انسانوں کی، ان قوانین کو جو ان کی زندگی سے متعلق ہیں، انسانوں کی تمدنی زندگی سے متعلق، انسانوں کی معاشی زندگی سے متعلق جو قوانین، اصول، ضابطے اللہ نے اپنی کتاب میں دیے ہیں، وہ ان کو فالو نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے انسانی معاشروں کے اندر تباہی آئی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ہم نے پیچھے جو لیکچر ہیں ان میں واضح کر دی۔ تو اب یہ جو قوانین ہیں انسانی زندگی سے ریلیٹڈ، انسانی تمدنی زندگی، انسانوں کی معاشی زندگی، ان سے متعلق قوانین، ان کا انکار، تو انکار ایکچولی ان کا ہو رہا ہے، فزیکل لاز کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا، نہ کافر کر رہے ہیں نہ مسلم کر رہے ہیں۔ انکار ہو رہا ہے اللہ کے وہ لاز جو انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں، انسانی معاملات سے متعلق ہیں، کیونکہ انسانوں کی جو مفاد پرستی ہے وہ ان آڑے آتی ہے۔ یہ عارضی مفاد جو ہوتا ہے، جو فوراً حاصل کر لیتے ہیں انسان، وہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جو فزیکل، جو اللہ کے جو انسانوں سے ریلیٹڈ قوانین ہیں، انسان ان کے اوپر نہ یقین رکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ زبانی دعویٰ ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننا اس کے قوانین کو ماننا ہے۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، یہ زبانی دعویٰ ہو گیا۔ اگر آپ اللہ کے قوانین کو نہیں مانتے تو یہ پھر زبانی دعوے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہ کوئی کلمہ گو مسلم ہو، اگر کوئی کافر ہو، تو وہ ایک برابر ہیں، ان میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ زبانی دعوے کی کوئی حیثیت نہیں جب تک آپ اپنے دعوے کو اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتے۔ تو یہ پھر ایک زبانی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کی کتاب دے کر گیا اس کے مطابق اگر ہمارا تمدنی نظام نہیں ہے، ہمارا معاشی نظام نہیں ہے، تو ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم کتاب اللہ کو نہیں مانتے، ہم رسول کو نہیں مانتے۔ تو ماننا یا نہ ماننا، اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ ماننا کیا ہے اور نہ ماننا کیا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب ہم آتے ہیں آج کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 6، انسانوں کو غور کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ غور کرو اپنے ارد گرد، پچھلے جو سابقہ اقوام ہیں، گزشتہ اقوام، ان کی تاریخ کے اوپر غور کرو۔
کہ کتنی قومیں آئیں چلی گئیں، ان میں کتنی قومیں ہیں جو کامیاب ہوئیں، کتنی اقوام ہیں جو تباہ ہو گئیں، تباہی کے کیا وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے۔ تو کہتا ہے جب یہ غور کرو گے تو تمہیں یہ چیز نظر آئے گی کہ جن اقوام نے حق کا انکار کیا وہ تباہ ہو گئی، اور جنہوں نے حق کو اختیار کیا وہ کامیاب ہو گئی، اور جو قوم جب تک حق پر چلتی رہتی ہے وہ کامیاب رہتی ہے، اور جب وہ حق سے منہ موڑ لیتی ہے تو وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہیں، اور پیچھے جو آیات ہیں اس کے ساتھ اس آیت کا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 6۔ الفاظ ہیں الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یہ اس سے مراد ہوتا ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ یہ چیز ظاہر ہے، آپ کسی چیز کو دیکھیں گے تو غور کریں گے، تو یہ زبان و ادب کی چیز ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا سے مراد ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ کس چیز کے اوپر؟ کیا یہ رہا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے بھی کتنی ہی اقوام یا امتیں ہلاک کر دی۔ یہ ہم نے ہلاک کر دی، یہ چیزیں آئیں گی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے اپنے نام سے منسوب کر کے کہتا ہے، اپنی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے ان کو ہدایت دی، ہم نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو ایکچولی یہ اللہ نے گمراہ نہیں کیا ہوتا، اللہ نے ہلاک نہیں کیا ہوتا، یہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے قانون مکافات کی روح سے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، لیکن وہ منسوب اپنی طرف ہی کرتا ہے کیونکہ قانون اسی کا ہے۔ یہ بڑی باریک چیز ہے، بڑا باریک نقطہ ہے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ بظاہر آپ الفاظ کو دیکھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ایسا سمجھ آتا ہے کہ یہ تو اللہ نے ہلاک کیا ہے، تو جب اللہ ہلاک کرے تو اس قوم کو بچا کون سکتا ہے؟ تو اللہ ہلاک نہیں کرتا، اقوام ایسے غلط کام خود کرتی ہیں، ایسے مظالم خود کرتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ جاتی ہیں، وہ خود اپنے آپ کو اپنے غلط کاموں کی وجہ سے ہلاکت میں ڈالتی ہیں۔ کوئی بھی امت یا کوئی بھی قوم جب مجموعی طور پر غلط کام کرتی ہے تو وہ ہلاکت میں پڑ جاتی ہے، اب اس کا قانون یہ ہے کہ وہ تباہ ہوگی۔ تو یہ اس چیز کو وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن سمجھ لیں کہ بذات خود وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اقوام یا افراد جب غلط کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خود ہلاک ہوتے ہیں۔ قانون اللہ کا ہے بنایا ہوا کہ ایسا کرو گے، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا، یہ قانون ہے، اس لیے وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں، کہتا یہ ہے کہ مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں عظیم طاقت دی تھی، یعنی جو پیچھے جو اقوام ہلاک ہو گئیں اپنے ظلم و بربریت کی وجہ سے، اپنے غلط کاموں کی وجہ سے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں زمین میں طاقت دی تھی، بڑی طاقتور اقوام تھی وہ۔ اب فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کے پاس جتنی قوت تھی آج کے بادشاہوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، آبادی بڑھ گئی نا، اس وقت آبادی تھوڑی تھی، تو ایک آدمی کی جو طاقت ہے وہ پتہ نہیں زمین کے کتنے رقبے تک اس کی سلطنت یا بادشاہت پھیلی ہوتی تھی، لوگوں کی آبادیاں بھی کم ہوتی تھیں، تو جہاں جہاں تک ان کی وہ رینج ہوتی تھی، لوگ ان کے تابع ہوتے تھے۔ تو آج تو آبادی بہت زیادہ ہے، پھر زمین جو ہے اس کے مختلف خطے بن گئے، مختلف ممالک بن گئے، ہر بادشاہ کی جو بادشاہت ہے یا اس کی جو حکومت ہے اس کے اپنے ملک تک محدود ہے۔ تو پہلے یہ چیز نہیں تھی، تو پہلے تو ڈکٹیٹرشپ تھی اور بڑے ہی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ تھی، بڑی قوت کے ساتھ تھی۔ تو جتنے فرعون طاقتور تھے، آج کے بادشاہ یا حکمران اتنے طاقتور نہیں ہو سکتے، نہ ہے نہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ مختلف ملک بن گئے، آبادیاں بٹ گئیں، ہر ملک میں اس کے جو رولر ہے اس کی اپنی حکومت ہوتی ہے، وہ سارے ملکوں کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز ہے، اس لیے یہاں پر یہ چیز کہی گئی کہ ہم نے انہیں زمین میں طاقت دی تھی، اور آگے خود بتا رہے ہیں کیا یہ رہا ہے
ما لم نمکن لکم، وہ جو ہم نے تمہیں طاقت نہیں دی، یعنی اب وہ طاقت نہیں ہے تمہارے پاس یا لوگوں کے پاس جو پہلے تھی، اس کی میں نے ریزن بتائی کہ یہ چیز قرآن کیوں کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، الفاظ ہیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجی۔ اب یہ بارش جو اللہ کے قانون کے تحت ہی ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ بھی کہ ہم نے بھیجی، حالانکہ بارش جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سمندر کے اوپر دھوپ کی جو گرمی پڑتی ہے تو بخارات جو ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں، اس میں نمکیات بھاری ہوتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، صاف پانی میٹھا وہ اوپر جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، وہاں بادل بنتے ہیں، پھر بادلوں کو ہوائیں لے کے آگے اس کو لے کے جاتی ہیں اور بارش برساتی ہیں۔ تو یہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قانون اللہ کا چل رہا ہے، ہوا بنانا، ہوا کا چلنا، یہ اللہ کے قانون کے تحت، پانی کا بھاپ میں بدلنا گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی شدت سے، تو یہ بھی اللہ کا قانون ہے، نمک کا بھاری ہونا اور نیچے بیٹھ جانا یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے وہ منسوب اپنی طرف کرتا ہے کہ ہم نے بارش برسائی، ہم نے موسلا دھار بارش بھیجی، کیونکہ اس کے قانون کے تحت بارش ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں، تب قرآن سمجھ آئے گا کہ قرآن کے الفاظ ایکچولی بظاہر جیسے ہم سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہے، یہ تدبر سے سمجھ آئیں گے۔ سطحی میننگ لے لینا، اس سے بات نہیں سمجھ آتی۔ تو کہتا ہے کہ اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجی، اور آگے کیا یہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں بنائیں۔ اب یہ دیکھیں نہریں انسان بناتے ہیں، کوئی قدرتی نہریں کو بن گئی شروع میں تو بن گئی، اب کتنی نہریں ہیں جو انسانوں نے خود دریاؤں سے نکالی ہیں، بنائی ہیں۔ انگریز کے دور میں یہاں نہریں بنی، نہری نظام بنا، پورا ایک جو کینال سسٹم ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے، تو وہ انگریزوں نے بنایا۔ تو اب وہ کوئی کہے کہ یہ تو انگریزوں نے بنایا، اللہ نے تو نہیں بنایا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہریں بنائیں۔ یہ ہم نے بنائی سے مراد یہ ہے کہ نہر جس قانون کے تحت بنتی ہے وہ قانون اللہ نے بنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ H2O یہ جو پانی کا بننا ہے، اس کا جو فارمولہ ہے یہ بھی تو اللہ کا ہے، فزیکل لاء کے تحت پانی بنا، تو یہ بھی اللہ کے قانون کے تحت بنا ہوا ہے۔ پانی چلتا ہے رواں اس کی پانی کی جو روانی ہے لیول کے اعتبار سے، یہ بھی اللہ کے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ تو اسی قانون سے پھر انسانوں نے نہریں بنائیں، لیکن جو بیسیکلی بنانے والا اس پانی کو، اس پانی کے قانون کو، اس پانی کا جو آب رسانی کا جو قانون ہے وہ بنانے والا وہ تو اللہ ہی ہے۔ انسانوں نے تو صرف ایک راستہ بنایا، اس میں سے نہر بہا دی، لیکن اگر وہ قانون نہ ہو، وہ پانی نہ ہو، تو یہ زمین کھود کے نہر بہانا بھی چاہے تو نہر تو نہیں بہے گی، پانی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بہائیں نہریں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ہی قانون کے تحت، یہ جو نہری نظام ہے یہ ہمارے قانون کے تحت چلتا ہے، ہمارے ہی قانون کی روح سے یہ نہریں بہتی ہیں۔ اگر وہ ہمارا قانون نہ ہو تو تم جتنی مرضی یہ کوشش کر لو، نہریں نہیں بہہ سکتی۔ پانی کا چلنا، پانی کا بننا اور پھر پانی کا چلنا، آب رسانی لیول کے اعتبار سے، یہ اس کے اندر اللہ کے قوانین ہیں، کار فرما ہے، تو جب ہی یہ نہریں چلتی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ تجری من تحتہم، پہلے نہروں کا بتایا، اب کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھی۔ یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ جن کے پاس اتنی قوت تھی، طاقت تھی، اللہ نے انہیں دی، اتنی حکمرانی، اتنا اقتدار، پھر خوشحالی، اس کا مدار کیا ہوتا تھا؟ بارش کے اوپر۔ اگر بارش ہی نہیں برستی تو فصلیں کیسے ہوں گی؟ اناج کیسے اگے گا؟ غلہ کیسے حاصل کریں گے آپ؟ پھل اور سبزیاں کہاں سے لیں گی؟ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اشیاء پیداوار سے ہی انسان پیسہ حاصل کرتا ہے نا۔
یہی کاروبار کی چیزیں ہیں نا، مارکیٹس بھی انہی کی بنتی ہیں، پھل سبزیاں اناج کی، انہی کے خرید و فروخت سے انسان پیسہ حاصل کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے ایکچولی کہ خوشحالی تھی، تو ان کی خوشحالی کا جو مدار تھا، جو انحصار تھا، وہ اس کے متعلق بتا رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے موسلادھار بارش برسائی اور نہریں جو تھیں وہ ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں۔ تو نہری نظام اور نہروں کا بہنا، اس سے لوگوں کا پانی حاصل کرنا، سیراب ہونا، اپنی فصلوں کو سیراب کرنا، اپنی ضرورت کے لیے پانی استعمال کرنا، پینا اس سے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ذرائع معیشت آ جاتے ہیں سارے اس کے اندر نہر کے ساتھ۔ اور نہر کے ساتھ جو آب رسانی ہوتی ہے فصلوں کی، زمین کی کاشت ہوتی ہے، بنجر زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے، یہ ساری معیشت کی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں انسانوں کی خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو وہ ایسی آئی گی، اگر یہ چیزیں نہ ہو تو انسان کے پاس نہیں خوشحالی آ سکتی، کوئی اشیاء پیداوار ہی نہ ہو تو خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ تو یہ چیزیں بتا رہا ہے کہ اقتدار بھی دیا اور یہ خوشحالی کی چیزیں بھی دیں، تو یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو دینے والی ہے۔ اس کے بعد آگے یہ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے انہیں ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر دیا۔ یہاں پر بِذُنُوبِهِمْ، یہ ذنوب جرائم، تو جرائم کے سبب اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ایسے ہی نہیں ہلاک کیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا تو ان کو ہلاک کر دیا، نہیں، انہوں نے جرائم کیے اور مسلسل کیے، کسی ایک آدھے جرم کے اوپر نہیں پکڑتا، وہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کے اوپر نہیں پکڑتا، جب غلطیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جرائم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پکڑ ہوتی ہے اور اللہ کی ہلاکت آتی ہے۔ تو کہتا ہے پھر ہم نے انہیں ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہو گئیں وہ اقوام، کتنی طاقتور تھیں، کتنی خوشحالیاں تھیں، لیکن وہ ہلاک ہو گئیں، کیوں کہ جرائم کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اور آخر میں ہے کہ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد کئی دوسری اقوام کو پیدا کیا، یعنی وہ ہلاک کر دی اور دوسری قوم آ گئی، اس نے بھی جرائم کا راستہ اختیار کیا، ایک اور قوم آ گئی۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو چلا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک کیسے ہوگا؟ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔